بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے تو قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار میں سے تھی، ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ اپنے ننیال میں ہیں، تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انول نال کٹی ہوئی تھی۔ انول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دائیاں کاٹتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور بہت خوش ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط سالی کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدہ کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے مکہ مکرمہ جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت
ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی۔ علامہ صالح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ سوموار کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور سوموار کے روز آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، اور سوموار کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ہی ہوگا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔